السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تمیم الداری رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ نے فوراً پوچھا قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر خواہی کس کے لیے ہو؟ قال للہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے، ولی کتابہ، اور اللہ کی کتاب کے لیے، ولی رسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اور مسلمان حکمرانوں کے لیے اور مسلمان عوام کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر حدیث میں جو چیز بیان ہوئی کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے، جس کا دار و مدار نصیحت پر ہے، ہمدردی پر ہے، خیر خواہی پر ہے۔ نصیحت ایک جامع لفظ ہے، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ یہاں اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ حقدار کے حق کی حفاظت کرنا، جس کا جو حق ہے اس کے حق کی حفاظت کی جائے، حق ادا کرنا، خیر خواہی اور اخلاص، اور یہ دین کی اصل ہے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کرنا۔ علیکم السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے، تو صحابہ نے فوراً پوچھا کس کے لیے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے، مسلمان عوام کے لیے۔ اللہ کے حق میں نصیحت، اس کا کیا معنی ہے کہ انسان سچے دل سے اللہ پر ایمان لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، ایسا ایمان، ایسا یقین جس میں پھر شرک کی ملاوٹ نہ ہو، خالصتاً اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئے، جیسے اللہ کو مطلوب ہے، جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ پر ایمان لائیے، قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کے برابر کی کوئی ذات ہے، اس کے برابر کی بھی کوئی ذات نہیں، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، وہ الہ برحق ہے، معبود برحق ہے۔ اس پر ایمان لایا جائے۔ جب یہ ایمان لایا جائے گا تو پھر یہاں شرک کی نفی ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے نصیحت معنی کہ آپ توحید کو سمجھیے، اللہ کے حق کی حفاظت کیجیے، اس حق میں کسی اور کو حصہ دار نہ بنائیے۔ نہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، نہ عزیر اس کا بیٹا ہے، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور میں سے نور ہے۔ نہ کوئی اس میں فنا ہوتا ہے، نہ وہ کسی میں حلول کرتا ہے، نہ وہ کسی کی صورت میں دنیا پہ آیا ہے، نہ کوئی اس کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ ان تمام باتوں سے اللہ مالک پاک ہے، بلند ہے۔ برا ہو صوفیاء کا جنہوں نے اس دین توحید میں شرک کا زہر گھول دیا، یہ کہہ کر کہ نہیں، ہمارے ہاں، ہمارے حضرتوں کے ہاں عبادتوں کے اور ریاضتوں کے بڑے سٹیپ ہیں جنہیں کرنے کے بعد انسان فنا فی شیخ ہو جاتا ہے، پھر فنا فی رسول ہو جاتا ہے، اور پھر لاسٹ سٹیج اس کی ہے کہ انسان فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے بھی شعر سنا ہوگا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ تو فنا فی اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔
اللہ کی کوئی مخلوق عبادتیں ریاضتیں کر کے اللہ میں فنا نہیں ہو سکتی. اللہ کسی کے روپ میں اس دنیا میں نہیں آتا. آپ نے سنا ہوگا وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ کھلا شرک ہے. اللہ مصطفیٰ کے روپ میں نہیں آئے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشری لباس پہن کر حقیقت میں وہ جی بے دی گال نہ کرمائی میں کو الف دی سمجھ کے نہیں آئی میم دا برخا پا کے احد احمد وچ اتر آئے. یہ جی اللہ کا نام احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد، دونوں میں فرق کیا ہے؟ صرف میم کا. تو وہ میم کا برخا پہن کے اس صورت میں ہمارے سامنے آ گئے. اگر یہ عقیدے رکھے جو اللہ تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، تو پھر ایمان پر لینا رہا، توحید پر لینا رہی. اللہ کے لیے ایمان ایسا لے کے آئیے کہ خالصتاً اس کی ذات کو تسلیم کیجئے کہ اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں. جب اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں تو تمام اہل ایمان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کی عبادت میں کوئی حصے دار نہیں، کوئی حصے دار نہیں. اللہ نے حکم دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب میں اور آپ جن اور انس اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے تو اس کی عبادت میں بھی کوئی حصے دار نہیں، اس کی عبادت میں بھی کوئی پارٹنر نہیں. جو عمل عبادت ہے خالص اللہ کے لیے وہ فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، وہ انبیاء کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، وہ صالحین کے لیے بھی نہیں، وہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. وہ خالص حق ہے میرے اللہ کا. مثال دے کی بات آگے چلاتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے. اب جب پکارا جائے گا تو صرف ایک اللہ کو، یا اللہ مدد، یا علی مدد نہیں کہا جائے گا، یا رسول اللہ مدد نہیں کہا جائے گا، یا پیر جیلانی مدد نہیں کہا جائے گا. جو یہ فوت ہو کر دنیا چھوڑ کے چلے گئے انبیاء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی قبریں جنتوں کے باغ ہیں. وہ برزخی زندگی میں جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کیسے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء سے افضل ہے، آپ کی حیات برزخی شہداء سے بھی افضل ہے، لیکن ہے برزخی. ہمیں شعور نہیں ہے اس زندگی کا، اس جہاں کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. تو ان کو پکارا نہیں جائے گا، ان سے مانگا نہیں جائے گا، ان کے اختیار میں کچھ ہے نہیں. وہ میری اور آپ کی بات سن نہیں رہے. دنیا میں زندہ تھے تو انبیاء اپنے امت کے لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. صحابہ اللہ کے وسلم کے پاس آ کے آپ سے دعا کروایا کرتے تھے زندگی میں. فوت ہونے کے بعد کوئی بھی آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر نہیں پکارا آپ کو اور نہیں آپ کو سے مانگا. تو عبادت خالص اللہ کا حق ہے. جو چیز عبادت ہوگی وہ اللہ کے لیے کی جائے گی. اللہ کے حکموں کو دل کی محبت سے تسلیم کیا جائے گا. معبود دل کی محبت سے جس کی عبادت کی جائے، دل خوش ہو، راضی ہو، مطمئن ہو، تو اللہ کے حکموں کو اس طرح تسلیم کیا جائے گا. اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں بنایا جائے گا اور اس کو ہر عیب سے منزہ مانا جائے گا. وہ ہے کہاں؟ الرحمن علی العرش استوى. رحمان اپنے عرش پر ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے. بعض لوگوں کے اندر یہ عقیدہ مشہور ہے اللہ کہاں جی؟ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے. اللہ ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کے ناموں میں سے کوئی نام حاضر نہیں ہے. وہ ہے کہاں؟ اپنے عرش پہ. کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے. اس کی کیفیت مجہول ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ عرش پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، نہیں، یہ کیفیت نہیں بیان کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں، کوئی مانند ہی نہیں. تو اللہ خالق و مالک اپنے عرش پر ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. والسوال عنہ بدعہ. یہ کریدنا، یہ سوچنا اللہ کی صفات کے بارے میں کیسے ہے، یہ بدعت ہے. اللہ کا ہاتھ ہے، کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت، اب ایمان لاتے ہیں. اللہ کی صفات کے بارے میں کلیہ یاد کر لیجئے، لیس کمثلہ شیء. ہم کسی کی کیفیت نہیں جانتے، جیسے میرے مالک کی شان کو لائق ہے. اللہ کے لیے آنکھوں کا ذکر دلائل موجود ہے کتاب و سنت میں، جیسے مالک کی شان کے لیے لائق ہے.
اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے جیسے مالک کی شان کے لیے لائق ہے. تو ہم اللہ کی تمام صفات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے. یہ حق ہے میرے خالق و مالک کا، اس حق کی حفاظت کیجئے. تو یہ دین نصیحت ہے سب سے پہلے اللہ کے لیے. اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیے، خالصتاً ایمان لے کے آئیے، خالصتاً اس سے محبت کیجئے. اللہ کی محبت پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، انسان بیوی سے پیار کرتا ہے، بچوں سے پیار کرتا ہے، مال و دولت سے پیار کرتا ہے، جاہ و حشمت سے پیار کرتا ہے، لیکن جب ٹاکرا ہو جائے، کہیں پر مقابلہ ہو جائے دو محبتوں میں، تو ایک محبت کو ہرانا پڑتا ہے نا، ایک کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو زندگی کے کسی موڑ پر جب اللہ کی محبت کسی اور کی محبت سے ٹکرا رہی ہے تو خالق کی محبت کو مائنس نہ کیجیے کہ چلو کوئی بات نہیں. عام فہم زبان میں لوگ کیا کہیں گے، تو آپ نے اللہ کو بھلا دیا. نہیں، جملہ یہ یاد کیجئے، اس جملے کو عام کیجئے کہ اگر میں نے یہ کیا تو اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا. میں یہ کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس حال میں اللہ مجھے دیکھے جس حال میں، آپ دیکھیں، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، باپ سے چھپ کر بیٹا سگریٹ پیے، کہیں بھی اسے نظر پڑ جائے باپ پر تو فوراً سگریٹ پھینک دے گا، فوراً چھپا لے گا. یا اس سگریٹ سے مثال دیکھیں، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی غلط ایسا کام، انسان ڈرے کہ میرا باپ نہ دیکھ لے، میرا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، کہیں میری اس کام کی وجہ سے بےزتی نہ ہو جائے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو آپ کے دوست ہیں، عزیز ہیں، بھائی ہیں، آپ جیسے انسان ہیں، اور وہ خالق و مالک ہے. آپ گناہ کی اس کیفیت میں ہوں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر شیطان غالب بھی آ جائے تو فوراً رجوع کیجئے، جو ہی دل کے اندر سے ایمان پکار کر کہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے خالصتاً محبت حق ہے میرے اللہ کا. اللہ کی محبت کو مغلوب کر کے کبھی بیوی کو، بچوں کو، قوم کو، قبیلے کو، برادری کو، دوستوں کو نہ جتوائیے. ہمیشہ خالص اللہ سے محبت کیجیے. کیسے پتہ لگے گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ جو کام اللہ کو پسند ہے وہ کیجیے، جس کام سے خالق ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیجیے. اگر آپ اللہ کے پسندیدہ کام کر رہے ہیں، ناپسندیدہ کام چھوڑ رہے ہیں، معنی آپ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں. اور اگر آپ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، راضی کرنے والے کام کی طرف دل جاتا ہی نہیں ہے، اور محبت کا دعویٰ بھی ہے، تو پھر محبت کا دعویٰ یہ سچا، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. تو سب سے بڑی محبت کا حقدار میرا خالق و مالک اللہ ہے. اس کے پسندیدہ کاموں کو کیجئے، اور جن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے اس سے بچ جائیے. کتاب اللہ کے لیے نصیحت، اس کے حق میں نصیحت. کیا معنی؟ قرآن پہ ایمان رکھیے کہ یہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے. قیامت کی دیواروں تک اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور کوئی اور وحی بھی نہیں آئے گی. یہ اساس ہے اسلام کی، یہ قرآن حکیم ہے. اس پر ایمان لائیے کہ یہ آخری کتاب ہے. اس میں کوئی کمی بیشی ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک لفظ حرف کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس کا نگران کون ہے؟ جس نے اس کو نازل کیا اسی نے اس کی حفاظت فرمائی. تو یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کا محافظ بھی اللہ ہے. اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ بولتے ہیں وہ روافض جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن تبدیل شدہ کتاب ہے، صحابہ نے اس میں سے کچھ آیات نکال دی تھی اور کچھ اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا تھا. یہ کہنا کھلا کفر ہے، کیونکہ قرآن کی نص کا انکار ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ نے اس میں تبدیلی کر دی اور اللہ کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، آپ کمی بیشی کا عقیدہ رکھ کے کافر ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ قرآن کی نص کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کے وعدے حکم کا انکار کر رہے ہیں. اس قرآن کی تلاوت کیجئے، اس سے محبت کیجئے، اس سے پیار کیجئے. اور جب یہ قرآن پڑھیں تو پوری محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس قرآن کو دیکھیے.
اس کی تلاوت کیجیے. یہ نہیں ہے کہ میں ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کر رہا ہوں، میرا دل دماغ کہیں اور ہے، اور میں، یہ شان نہیں ہے کتاب اللہ کی، یہ مقام نہیں ہے کتاب اللہ کا. کیوں؟ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اب اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کی احکامات سن رہے ہیں، اللہ نے آپ کو کیا کہا ہے آپ پڑھ رہے ہیں. تو دل، دماغ، نگاہیں وہ آپ کی اسی کے اوپر لگی ہوں، اور اس کی آیات پر، اس کے معانی پہ غور کیجیے. یہ مجھے کیا حکم دے رہی ہے، کیا حلال کر رہی ہے، کیا حرام کر رہی ہے، کس بات سے منع کر رہی ہے، کس چیز کا حکم دے رہی ہے. یہ غور کرنے سے میری اور آپ کی آخرت درست ہوگی. جنت کا راستہ ہمیں اسی کتاب سے ملے گا. برا ہو ان علماء سو کا جنہوں نے امت اسلام کو صرف قرآن برکت کے لیے پڑھنے کا حکم دے دیا. برکت کے لیے پڑھیں، عربی عبارت برکت کے لیے پڑھیں، اجر مل جائے گا. اس کے معنی پر غور نہ کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا معنی کے لیے کیا کریں؟ وہ مولوی صاحب کی کتاب پڑھ لو، وہ فلاں حضرت کی ملفوظات پڑھ لو، وہ فلاں شیخ کی فلاں کتاب پڑھ لو، وہ فلاں حضرت کی فلاں کتاب پڑھ لو. سبحان اللہ، جو کتاب اللہ نے نازل کی، جس کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں، اس کو پڑھنے سے تو گمراہ ہو جاؤں گا. اور کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب جو تضادات کا مجموعہ ہو، اس کو پڑھنے سے میں ہدایت پا لوں گا. یہ اپنے اپنے مذہب اور مسلک کے دھندے ہیں، جس کا اسلام سے کوئی تعلق. یہ کتاب نور ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو پڑھیے. صرف اس سے محبت نہ کیجیے، اس کو اٹھائیں اور آنکھوں سے لگائیں، ماتھے پر لگائیں، چومیں چاٹیں، سینے سے لگائیں. یہ کہتا کیا ہے مجھے نہیں پتا. ہم کتنے یہاں بیٹھے ہیں، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، غور کریں، کس کس بھائی نے اللہ کے اس کلام کو زندگی میں ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. زندگی میں ایک بار. آپ اردو جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، پشتو جانتے ہیں، جو بھی آپ کی زبان ہے، آپ کی زبان میں قرآن ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، معانی بیان کیے جا چکے ہیں. آپ نے کبھی زندگی میں ایک بار ٹائم نکالا کہ میں اللہ کے کلام کو ترجمے سے پڑھ لوں؟ چومنے چاٹنے کے لیے، تعویذ گنڈوں کے لیے، قسم اٹھانے کے لیے، یا بے وقوفی میں کسی کی جان لینے کے لیے. سنا نا پچھلے دنوں وہ بی بی صاحبہ بیچاری کوئی ہوٹل میں کھانا کھانے چلی گئی. بیچاری کہنا تو نہیں چاہیے، اگر اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتی، با پردہ برقعے کے اندر ہوتی تو معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہ. برقعہ ہوتا تو سب کچھ چھپا ہوا ہوتا. لیکن جاہل عوام جن کو صرف جان لینا اور جان نکالنا ہی سکھایا گیا ہے، یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ ہے، ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ اس کے ڈریس پر لکھا ہوا کیا ہے، حلوہ، خوبصورت. بس وہ عربی حروف ہیں، اس کو دیکھے گا جی تو قرآن کی آیات لکھی ہوئی. بھائی ان میں سے کوئی ایک آیت ہی پڑھ کر سنا تو. الف با تا کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ قرآن ہے، وہ ایک ڈریس ہے. اچھا فرض کیا مان بھی لیا جائے کہ واقعی اس نے گستاخی کر لی، مان لیا جائے ایک لمحے کے لیے، تو کیا خیال ہے؟ آپ قاضی بھی ہیں، آپ پولیس والے بھی ہیں، آپ جلاد بھی ہیں، سارے عہدے آپ کو 1 منٹ کے اندر مل گئے اور آپ جان لینے کے لیے، ڈنڈے اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے. اگر گستاخوں کا صحیح چہرہ دیکھنا ہے تو ان مذہبی جنونیوں کی شرک کی منڈیوں میں جا کر دیکھیے. قبروں پر چادریں چڑھتی ہیں یا نہیں؟ ان پہ آیت الکرسی، چاروں قل لکھے ہوئے ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ اور پھر قبرستان ویران ہوتا ہے، بغیر باؤنڈری کے ہوتی ہیں اکثریت، جانور اس کے اوپر آ کر بیٹھے ہوئے. آپ کو کئی تصویریں اور کئی ویڈیو ایسی دیکھنے کو ملی ہوں گی. یہ گستاخ ہیں اصل. یہ توہین ہے قرآن حکیم کی. ملنگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ قرآن کی چادریں اوڑھ کر پڑے ہوئے ہیں. تو پیارے بھائی، قرآن سے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے فیصلے کرنے شروع کر دیں کہ اس نے قرآن کی توہین کی، اب قرآن کے اوراق بوسیدہ ہو جائیں تو دفنانے کا حکم ہے، جلا کے اس کی راکھ کو دفن کر دیں. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ مزید توہین سے بچ جائے. اب کسی کو اس طرح کرتا دیکھ لے تو اس میں لگا دو فتویٰ. دشمنی اپنی کوئی اور ہے، لڑائی کوئی اپنی اور ہے، اور نام قرآن کا استعمال کریں گے اور اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور 300-400 جنونی اکٹھے ہو کر لبیک 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 کے نعرے مارتے ہوئے اس کو مار دیں گے. یہ آپ کو حق کس نے دیا ہے؟
قرآن سے محبت کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو سیکھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کے احکامات کو سمجھیے۔ ارے بھائی، ایک صحابی حالت جنگ میں سیدنا اسامہ ایک کافر کو جب ڈھا لیتے ہیں، قابو پا لیتے ہیں، تلوار اٹھتی ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ پھر بھی مار دیتے ہیں۔ دل میں یہی ہے کہ قابو آ گیا تھا نا، گر گیا تھا، بظاہر عقل بھی یہی کہہ رہی ہے کہ حالت جنگ ہے، مارکے کے اندر موجود ہیں، ڈر کے پڑا ہوگا۔ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے کہا تو نے اسے قتل کر دیا اور اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈر کے پڑ رہا تھا، تو کہا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے پڑا ہے یا دل سے پڑا ہے؟ یہ اندر کے باطنی معاملات کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اور آپ نے یہ بات اتنی بار دہرائی کہ تو نے اسے قتل کر دیا اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا کہ سیدنا اسامہ کہتے میرے دل میں آیا کاش میں آج تک مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا اور آج مسلمان ہوتا، تاکہ میرے پچھلے گناہ تو کم از کم معاف ہو جاتے۔ اور جن کلمہ گو کو آپ خود قاضی بن کر، خود جج بن کر، خود جلاد بن کر قتل کر دیتے ہیں مذہبی جنونیت میں آ کر، قیامت کے دن سوال ہوا کہ یہ تو کلمہ گو تھا، تو یہ فیصلہ کرنا حاکم وقت کا کام ہے کہ یہ گستاخی ہوئی یا نہیں۔ اگر ہوئی تو سزا کیا ہے، اور سزا دینا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا پیغام، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس کی رپورٹ کر دیجئے، بتا دیجئے، پکڑ کے تھانے تک پہنچا دیجئے۔ لیکن ہوتا کیا کہ پولیس پکڑ کے لے جائے تو تھانے سے چھین کے اسے مار دیا جاتا ہے۔ بھائی اپنے عقلوں کا علاج کرو، اپنی جنونیت کو ختم کرو۔ آپ کے ان پڑھ مولویوں نے جو یہ فتوے لگا دیے ہیں کہ فلاں گستاخ اور کافر واجب القتل اور فلاں گستاخ اور واجب القتل، یہ ان کا اختیار نہیں ہے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے لیے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کسی کا ناحق خون بہا دیا، کسی مسلمان کا ناحق خون بہانے میں زمین و آسمان کی مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے اور وہ ناحق خون بہانے والے ہوں تو سب کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو اللہ کی کتاب سے محبت کیجئے، اس کے معانی پہ غور کیجئے، اس پہ عمل کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نصیحت کیا معنی؟ آپ کی رسالت پر ایمان لے کر آئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر محبت کے حقدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے بڑی محبت کے حقدار کون ہیں؟ امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے محبت کی جائے، آپ کا ادب کیا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی سنتوں پہ عمل کیا جائے، آپ کے احکامات پہ عمل کیا جائے، اپنی زندگی کو ڈھال لیا جائے نمونے کے طور پہ امام الانبیاء کی زندگی سامنے رکھ کر۔ یہ ہے آپ کے حق میں نصیحت۔ آپ پر ایمان لایا جائے اس عقیدے کے ساتھ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب ہے، دجال ہے، مرتد ہے، کافر ہے، اس کی تباہ کرنے والے، اس کے ماننے والے بھی سب کے سب کفار ہیں۔ اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد کنورٹ ہوئے تو مرتد ہو گئے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنے والا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، ہر دور میں نبی آتے رہیں گے، ہاں اپنی نبوت کا اعلان نہیں کر سکتے لیکن موجود ہوں گے، یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری نبی ہے، لا نبی بعدی۔ آپ نے فرما دیا میرے بعد کوئی اور نبی، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء۔ سبحان اللہ، یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے۔ آپ کسی کو راضی کرنے کے لیے اس مسئلے کو چھوٹا بنائیں اور اس میں نبوت کے چور دروازے کھولیں تو آپ یاد رکھیے اپنی جہنم کا سودا کر رہے ہیں، آخرت کی بربادی کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہے، صحابہ کے نزدیک یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے خلافت میں جنگ لڑی گئی، قافلے روانہ ہوئے، مدینہ سے تقریباً کوئی 1000 کلومیٹر کے قریب یمامہ ہے، مسلمان پہنچے اور مسلمہ کذاب کو
ختم کیا گیا. کون تھا وہ؟ نبوت کا دعوے دار تھا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ میرے بعد نبوت کا اعلان کرنے والے آئیں گے، کثرت سے آئیں گے. بعض روایات میں 30 تک کا عدد ہے. بعض محدثین نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ یہاں مراد کثرت ہے، لیکن سب کے سب آپ نے فرمایا کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں جی وہ ہر مذہب والے کو حق حاصل ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا. ہاں تو ٹھیک ہے، ہم نے کب اس کا انکار کیا ہے. عیسائی کو حق ہے کہ وہ عیسائی بن کر، عیسائی رہ کر عیسائیت کا پروٹوکول لے کر زندگی گزارے. یہودی کو حق ہے کہ وہ یہودی بن کر، یہودی رہ کر یہودیت کا پروٹوکول لے کر زندگی گزارے. لیکن یہودی عیسائی کا پروٹوکول مانگے، یہ ممکن؟ عیسائی یہودی کا پروٹوکول مانگے، یہ ممکن نہیں ہے. ہر مذہب کے ماننے والے الگ الگ ہیں، وہ اپنے مطابق اپنی مذہب پر آزادی سے عمل کرنے کے حقدار ہیں. قادیانی ایک نئی نبی کو مان کر امت اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. اب وہ مسلمانوں کا پروٹوکول استعمال نہیں کر سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کر کے مرزا قادیانی کے کلام کو وحی قرار دیا. تو وہ اب قرآن حکیم سے محبت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے حقدار نہیں ہو سکتے. جب انہوں نے مرزا غلام احمد پر ایمان لے آئے تو وہ مرزے کی قوم بن کر تو انہیں آزادی ہے، لیکن وہ یہ سمجھے کہ ہم مسلمانوں والا پروٹوکول لیں گے تو اہل ایمان، اہل اسلام اس کی اجازت زندگی بھر کبھی نہیں دے سکتے. نبی پر ایمان لائیے، آپ سے محبت کیجئے، آپ کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائیے. آپ فائنل اتھارٹی ہیں اللہ کی مخلوق میں. آپ سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، آپ کا فرما دینا ہی دلیل ہوگا. باقی سب سے پوچھا جائے گا آپ نے جو یہ بات بیان کی کہاں لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں ہے، کیا دلیل ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا، آپ کا فرما دینا ہی دلیل ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتے. منکرین حدیث نے یہ فتنہ برپا کیا ہوا ہے کہ نہیں جی بس ہم نے تو قرآن کو ہی ماننا ہے، قرآن کے علاوہ ہم نے کسی چیز کو نہیں تسلیم کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہیں، کبھی کچھ بولتے تھے کبھی کچھ. ایک ہے انسانی ناطے سے آپ کا کلام کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ باتیں کرنا، دوستوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ باتیں کرنا دنیاوی معاملات میں. ایک ہے شریعت کی بات بتانے میں. جب آپ شریعت کی بات بتائیں گے تو آپ اللہ کی وحی سے کلام کریں گے. اللہ کی وحی کے بغیر آپ شریعت کی بات بیان. اسی لیے عبداللہ بن عمر بن عاص کا مشہور قصہ ہے کہ جو آپ کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے. قریشیوں نے کہا کہ یہ تو بشر ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، جو کہیں گے وہی لکھ لو گے. تو ایک دن قلم نہیں چل رہی، آپ نے پوچھا عبداللہ آج کیوں نہیں لکھ رہے؟ کہا میرے ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اللہ کی قسم لکھ، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لکھ. پھر اپنے مبارک ہونٹوں کی طرف، زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکل سکتا. اب یہ کسی اور پیر صاحب کا، کسی شاہ صاحب کا، کسی حضرت صاحب کا، کسی مرشد جی کا، کسی امام جی کا یہ پروٹوکول نہیں ہے. ہر بندہ غلط ہو سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ائمہ سے بھی آج انہوں نے کچھ کہا، کل ان کو اس کے خلاف دلیل ملی تو رجوع کر لیا. اسلاف میں یہ بات عام ہے، مشہور ہے، معروف ہے، طلبہ جانتے ہیں. صرف ایک محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ہر فرمان حق ہے، سچ ہے. کیوں؟ وہ بنیاد اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں. مسلمان حکمرانوں کے حق میں نصیحت، اس کا کیا معنی ہے کہ مسلمان حاکم کی فرما برداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے دیں تب تک ان کی معروف میں، شریعت کی روشنی میں اتباع کی جائے گی. ان کے خلاف بغاوت نہیں ہوگی، خروج نہیں ہوگا. اگر ان سے کوئی کام غلط بھی صادر ہوا، شریعت کے خلاف بھی کوئی بات کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں،
تو ان کو نصیحت کی جائے گی. حاکم کو نصیحت ممبر پہ نہیں کی جائے گی. حاکم کو نصیحت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بیان کیا ہے کہ تم حاکم کے پاس جاؤ, اس کے ہاتھ کو پکڑو, اسے تنہائی میں لے جاؤ ایک سائڈ پہ کر کے, اور اس تک وہ بات پہنچا دو. اگر وہ مان لے تو تم نے الحمدللہ بات پہنچائی, اس نے مان لی, اور اگر وہ تمہاری بات کو نہ مانے تو تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی, تمہاری ڈیوٹی پوری ہو گئی. مسئلہ سمجھ آیا؟ حاکم کو نصیحت کیسے کرنی ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہے, بر صغیر کا عام رواج, سب سے اچھا مولوی کس کو سمجھتے ہیں؟ جو ممبر پہ جمعے میں کھڑے ہو کر نام لے لے کے فلاں کی ایسی کی تیسی اس نے یہ کر دیا, ہم یہ کر دیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ جی وہ کلمہ حق بیان ہو رہا ہے. کلمہ حق بیان کرنے کے لیے حاکم کے سامنے پہنچیے, اس کو ہاتھ پکڑیے, سائڈ پہ لے جائیے, نصیحت کیجیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیجیے. یہ بغاوت ہے, یہ جو آپ کر رہے ہیں ممبروں پہ, یہ بغاوت ہے. اور مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کی اجازت, یہ ایک بیماری ہے, اس کا علاج بڑا ضروری ہے. نماز کا طریقہ بتائیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں فوراً مانیں گے جی بالکل یہ اللہ کے وسلم کی حدیث ہے, اس طریقے پہ نماز پڑھنی چاہیے. حج کا طریقہ بتائیے اللہ کے وسلم کی طریقے پہ, جی بالکل بالکل حج ایسے ہی ہونا چاہیے, اللہ کے وسلم نے یہی فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم, آپ نے یہی فرمایا تھا صلوا کما رأیتمونی اصلی. ہر مسئلے میں احادیث سناتے جائیں تو وہ سنتے جائیں گے, مانتے جائیں گے. لیکن جب آپ حدیثیں سنائیں کہ حاکم وقت تمہارے اوپر اگر ظلم بھی کرے, تمہاری پشتوں پہ کوڑے بھی مارے, تمہیں تمہارا حق نہ دے, تب بھی تمہارے اوپر اللہ کے وسلم کی طرف سے ڈیوٹی کیا ہے؟ صبر کرنا, جو آپ پر ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا, اور جو آپ کا حق ہے وہ اللہ سے مانگنا. نہیں یہ درباری ملا ہے, یہ جیبیں بھری ہوئی ہیں ان کی, یہ ڈالر اور ریال ملتے ہیں میاں تب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. باقی حدیثیں ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن مسلمان حاکم کی فرما برداری والی احادیث, اس کے خلاف بغاوت نہ کرنے والی احادیث, وہ کثرت سے ہونے کے باوجود کہ کوئی حبشی غلام بھی تم پہ اگر مقرر کر دیا گیا ہے, تب بھی تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کی فرما برداری کرنا. ہاں وہ قانون اپنی جگہ پہ ہے کہ اللہ کی مخالفت میں, مخلوق میں کسی کی مخالفت, لیکن مسلمان حاکم کی بغاوت نہیں ہوگی, اس کے خلاف خروج نہیں ہوگا, پبلک کو بھڑکایا نہیں جائے گا, اس کے خلاف احتجاج کی صورت نہیں اپنائی جائے گی. اور آپ ان احادیث کی حکمتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنے دائیں بائیں کے علاقوں میں چھان کے دیکھ لیں, جہاں لوگ عزت سے زندگی گزار رہے تھے, کہیں مہنگائی ہوئی, کہیں کچھ ہوا, جلوس نکلے, ہڑتالیں ہوئی, حکومت سے تصادم ہوا, اور آج لاکھوں لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر خیموں بستیوں میں رہنے پر مجبور ہو گئی, عزتیں لٹ گئی, خون بہہ گئے, مال برباد ہو گئے. ترستے ہیں اس وقت کو کہ کاش وہ مہنگائی والا دور ہی لوٹ آئے. گھر تو سلامت تھے نا, عزتیں تو محفوظ تھی نا, خون تو نہیں بہے تھے نا. اس کو ترستے ہیں, تمنا کرتے ہیں. ملکوں کی عوام دنیا کے اندر بکھر گئی فقیر اور مظلوم بن کر. اس کے پیچھے اصل بیماری کیا ہے؟ یہ بغاوت کی بیماری ہے کہ آپ کو اسلام مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں دیتا, اس کے لیے دعا کا حکم کرتا ہے. اور سلف صالحین کے اقوال میں سے ایک یہ بڑا مشہور قول ہے کہ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ اللہ نے میری ایک ہی دعا قبول کرنی ہے, میں اپنی اس دعا کو مسلمان حاکم کی اصلاح کے لیے محفوظ کر لوں گا. کیوں؟ میری اصلاح سے میرا گھر ٹھیک ہوگا نا, اور مسلمان حاکم کی اصلاح سے پورا ملک ٹھیک ہوگا. حق ہے کہ اس کے لیے دعا کیجیے, سجدوں میں اس کے لیے اللہ سے خیر بھلائی مانگیے, کیونکہ یہ ایک بندہ ٹھیک ہو گیا تو پھر پوری دنیا, پورا ملک, لاکھوں کروڑوں لوگ, ان کی اصلاح اور بھلائی ہو جائے گی. اسی طرح عام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے, اور اس کا معنی کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ محبت کیجیے, ہمدردی کیجیے, حسن سلوک سے پیش آئیے, ہر کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجیے, کسی کو تکلیف نہ دے, بڑوں کا احترام کیجیے, چھوٹوں سے محبت کیجیے, لوگوں کے ذاتی عیبوں پر پردہ ڈالیے. میں نے ایک لفظ استعمال کیا, ذاتی عیبوں پر پردہ ڈالیے. کسی سے کوئی چوری, کسی سے کوئی زنا, کسی سے کوئی غیبت, کوئی وہ گناہ جو اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ہے, چھپائیے. کسی کو آپ گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو فیس بک نہ بھر دیں, دنیا میں شور شرابہ نہ کر دیں. ایک وہ گناہ ہے جو لوگوں کی بربادی کا ذریعہ بن رہا ہے,
ایک داعی ہے وہ شرک پھیلا رہا ہے، وہ بدعات پھیلا رہا ہے، وہ شریعت کی خلاف زبان استعمال کر رہا ہے، وہ ایسے مسئلے بیان کر رہا ہے جس سے عوام گمراہ ہوگی. اب اس کی اس غلط بات کا جب رد کیا جائے گا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں. جو اس کی ذاتیات ہے وہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان وہ گناہ ہیں، اس پہ عیب ہے، وہ پردہ ڈالیے. وہ کیسا بھی ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے. لیکن اگر اس کے اقوال، اگر اس کی کتاب، اگر اس کی تقریر، اگر اس کی تحریر لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بن رہی ہے تو اس کی شخصیت کو برا کہے بغیر اس کے ان عقیدوں کا رد کرنا یہ مسلمانوں پر، علماء پر، طلاب پر لازم ہے. کیوں؟ اس کی یہ بات لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بن رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جریر بن عبداللہ کی بات سنا کر آخری اپنی بات ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی اس بات پر کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، وَنُصْحِ لِكُلِّ مسلم، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرتا رہوں گا. ایک دفعہ انہوں نے اپنے خادم سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ گھوڑا خرید کے لائے، گھوڑے کے مالک کو بھی ساتھ لیا، 300 درہم کے اندر سودا ہو گیا. تو کہا جی اس کو 300 درہم دے دیجئے، ہم نے آپ کے لیے گھوڑا خرید لیا ہے. تو کہنے لگے کہ یہ گھوڑا جب دیکھا اس کا کہ یہ تو بڑی اچھی اور اعلیٰ نسل کا ہے، تو کہا کہ یہ گھوڑا 300 کا، آپ مجھے 400 کا بیچیں گے؟ اس نے کہا جی آپ کی مرضی ہے، آپ 400 دے دیں، میرا تو سودا 300 کا ہو گیا، 400 کا دے دے. کہا نہیں یہ 400 کا بھی نہیں ہے، تو اس سے بھی اچھی نسل کا ہے، 500 میں آپ اپنا گھوڑا بیچیں گے. کرتے کرتے 800 درہم کے اندر سودا کر لیا اور اس کو 800 درہم دے کے روانہ کر دیا. پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ کو 300 میں مل رہا تھا اور آپ نے 300 کی بجائے اس کو 800 درہم دے دیے. تو کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس بیعت کے اندر یہ نکتہ بھی شامل تھا کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کروں گا. تو بھلائی یہ ہے کہ جو وہ چیز دے رہا ہے اس کی وہ مارکیٹ ویلیو لے نہیں رہا، تو میں اس کی وہ چیز اس کو اس کی قیمت کے اوپر لا کر دے رہا ہوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، گڈی لے لائے، خروج نہیں آئی چل رہا ہے، پھنسیا ہے، پریشان ہے، بڑی سستی دے رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہوں قابو آیا ہے، دیو 10,000 کی گاڑی 5,000 میں دے گا، بیچارے کا صبح خروج لگ جائے گا، اس نے آج راتوں رات اپنا سامان بیچنا ہے، نکلنا ہے. تو ہم ڈھونڈتے ہیں، پیسے بچا کے رکھتے ہیں، کوئی مجبور ملے، مارکیٹ سے کم سودا ہو تو ہم فوراً لے لیں. خیر خواہی یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ وہ سلوک کیجئے جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.